سب سے بڑا احسان رب العالمین کا ہم مسلمانوں پر جو ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی۔ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ سو جو شخص کو رب العالمین ہدایت کے راستے پر ڈالنا چاہے تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ اس امر کا سب سے زیادہ محتاج ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں صراط مستقیم کی ہدایت کی طلب کرتا رہے، کیونکہ صراط مستقیم یہ جو دعا ہے اس دعا کا بندہ سب سے زیادہ محتاج ہے، جتنا وہ اس دعا کا محتاج ہے کسی اور دعا کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس دعا میں جتنے فوائد ہے اور ایک بندے کے لیے یہ دعا جتنی مفید ہے اتنا کوئی اور دعا مفید نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم جو ہے یہ بے شمار ارادوں، لا تعداد ظاہری و باطنی اعمال ترک کرنا، یعنی چھوڑنے کے جو امور ہے، چیزیں ہیں جنہیں چھوڑا جاتا ہے، جو انسان پر روزمرہ زندگی میں طاری و جاری ہوتے ہیں، یہ صراط مستقیم ان تمام امور پر مشتمل ہے۔ اسی لیے صراط مستقیم کی دعا کا بندہ سب سے زیادہ محتاج ہے، اس دعا کے علاوہ وہ کسی اور دعا کا اتنا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم جو ہے سیدھا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت کے راستے کو پانے کے لیے میں اور آپ ہمہ وقت کوشاں رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے موانع ہدایت یعنی ہدایت سے روکنے والی چیزیں کون کون سی ہے اس کو جانا، تو ہم نے موانع ہدایت میں سے 3 چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یہ 3 چیزیں آدمی کو ہدایت سے روکتی ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ علم کی کمی۔ علم کی نہ ہونے کی صورت میں آدمی ہدایت کو نہیں پا سکتا ہے۔ دوسری صورت جو تھی وہ عدم اہلیت، آدمی کے اندر نااہلی پایا جانا، یعنی آدمی حق کو دیکھے گا، سنے گا، اس کے باوجود اس کے اندر جو نااہلی ہوتی ہے اس سبب وہ حق کو نہ قبول کر سکتا ہے نہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تیسرا سبب ہدایت سے جو آدمی کو روکتا ہے وہ یہ کہ آدمی کے اندر تکبر اور حسد کا پایا جانا ہے۔ ان 3 صورتوں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن و حدیث کے دلائل کے روشنی میں پیش کیا تھا، تو آج کچھ مزید چیزیں جو ہدایت سے روکنے والی ہے اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھ کو حق کہنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، ہدایت سے روکنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے چوتھی چیز ریاست اور سرداری ہے۔ اب آدمی کے اندر حق کی تابعداری کرنے میں، حق کے راستے پر چلنے میں، اسلام قبول کرنے میں تکبر بھی نہیں ہے، حسد بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ریاست اور سرداری ہے، تو یہ آدمی کو حق کے تابعداری کرنے سے یہ چیز روکتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث میں آپ کو مل جائے گی۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو تاریخ میں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں مل جائے گی۔ 2 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ ہرقل عظیم الروم، روم کا جو بادشاہ ہرقل ہے، اور ابو سفیان بن حرب، ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اس کو پڑھیں۔ یہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ جب ان کا قافلہ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتا ہے
تو ہرقل ان کو بلا بھیجتا ہے. تو ابو سفیان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں قریبی کون ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں قریبی ہوں. تو ان کو بلایا جاتا ہے. تو ہرقل وہاں پر چند سوالات ابو سفیان بن حرب سے کرتا ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ابو سفیان بن حرب سے پوچھتا ہے. اور اس وقت ابو سفیان بن حرب اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن جو باتیں ہرقل ابو سفیان بن حرب کو پوچھتا ہے، ان تمام باتوں کا جواب ابو سفیان بن حرب حقیقت پر مبنی، سچائی پر مبنی دیتے ہیں. عظیم الروم ہرقل ابو سفیان بن حرب سے پوچھتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر جو اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں وہ طاقتور ہے یا کمزور ہے. اور پوچھتا ہے کہ کیا ان کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دین سے پلٹ جائے؟ کیا ان کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مضبوط طاقتور ہو؟ کیا ان کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان بن حرب ان تمام باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کرنے والے لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والے لوگ طاقتور نہیں ہیں، کمزور ہے. اور کوئی ایک بار اسلام کو قبول کرتا ہے تو اسلام سے نہیں پھرتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے. ایک لمبا چوڑا مکالمہ ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں گزری ہے. مجھے اس مکالمے سے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ جب اتنی باتوں ان کے درمیان ہوتی ہے، اتنی ساری باتیں، تو عظیم الروم ہرقل نے جو ابو سفیان بن حرب کو آخری بات کہی اس کو مجھے اور آپ کو سننا ہے. آپ دیکھیں نصارہ کے جتنے بادشاہ ہیں اور بڑے اکابر یعنی بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی تمنا کی تھی، ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کریں گے. اور عظیم الروم ہرقل نے ابو سفیان بن حرب سے کہا تھا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا تو میں سفر میں آنے والی جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی صعوبتیں ہیں، ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتا. اور اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا اور میں مدینہ میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو دھوتا. ہرقل نے ابو سفیان بن حرب کے سامنے آخری کلمات یہی کہے ہیں. حدیث میں آپ دیکھیں آخری کلمات یہی ہے. مطلب اس کو کس چیز کا ڈر تھا؟ ہرقل نے یہ باتیں ابو سفیان بن حرب کے سامنے تو رکھی، اگر مجھے یقین ہوتا تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتا اور ان کی خدمت کرتا. لیکن ہرقل کو اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا، اگر وہ وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا تو اسے اس کی بادشاہت، سلطنت کا ڈر تھا، خوف تھا، اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اس کی قوم سے اسے ڈر تھا. اس لیے ابو سفیان ہرقل نے اپنی سلطنت کو چھوڑ کر کے جانا گوارا نہیں کیا. ہرقل نے ہدایت پر، اسلام پر اپنی ریاست کو، اپنی سرداری کو مقدم کیا. اور یہی بیماری فرعون اور اس کے لشکر کے اندر بھی پائی جاتی تھی. اور میرے بھائیوں، اس بیماری سے جس کو اللہ نے بچا لیا وہ بچ گیا. اب دیکھو نجاشی بادشاہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط اس کو موصول ہوتا ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خط کو لیتا ہے تو اس کا جواب بھی بھیجتا ہے. اور نجاشی بادشاہ اسلام قبول کرتا ہے. وہ اپنی سرداری ریاست کو ہدایت پر مقدم نہیں کرتا ہے، ہدایت کو اپنی سرداری اور ریاست پر مقدم کر کے اسلام کو قبول کرتا ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. جب اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو فرعون کے پاس بھیجا تھا اور وقت کے پیغمبر نے فرعون کو یہ سبق پڑھایا، یہ درس دیا، عقیدہ توحید کی بات اس کے سامنے پیش کی، تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ کیا ہم ہمارے جیسے ان دو شخصوں پر ایمان لائے، ان کی بات مانے؟ خود ان کی قوم بھی تو ہمارے ماتحت ہے. فرعون اپنی اس غرور میں پڑ گیا. تو جب فرعون اور اس کے وزیر کے درمیان مشورہ ہوا تو فرعون کے وزیر نے فرعون سے کہا
کہ اگر تو اس کی بات مانے گا تو ہمیں دوسروں کی پرستش کرنی پڑے گی، کیونکہ تو خود الہ ہے، تیری پرستش کی جاتی ہے۔ اگر تو اس کی بات مانے گا، اس کی بات پر یقین کرے گا تو تیری ریاست بھی چلی جائے گی، تیری سرداری بھی چلی جائے گی، اور ہمیں خود دوسروں کے آگے جھکنا پڑے گا۔ تو فرعون نے ہدایت پر، اسلام پر اپنی سرداری کو، ریاست کو مقدم کیا۔ کہ آج ہمارے درمیان عہدے منصب کے حریص لوگ نہیں پائے جاتے ہیں؟ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر عہدے منصب کی بڑی خواہش ہوتی ہے، وہ عہدے منصب کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ عہدے منصب کو ہر حال میں مقدم رکھتے ہیں۔ انہیں عہدے منصب کا اگر ڈر لاحق ہوتا ہے اور انہیں عہدے و منصب کو بچانے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر بھی قدم رکھنا پڑے، وہ لوگوں کی گردنوں پر بھی قدم رکھیں گے۔ اگر انہیں عہدے و منصب کے چھوٹ جانے کا یقین ہو جائے نا تو وہ جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ اگر انہیں عہدے و منصب پر برقرار رکھنا ہے تو ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو قرآن و حدیث کی دعوت کے خلاف، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے عہدے و منصب کے لیے مساجد کے سسٹم کو برباد ہوتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن اب اپنے عہدے اور منصب کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر انہیں اپنے عہدے اور منصب کو بچانا ہے، اس عہدے و منصب کو بچانے کے لیے وہ دیکھیں گے کہ لوگوں میں نا اتفاقیاں بڑھ رہی ہے، لوگ کٹ رہے ہیں، چھٹ رہے ہیں، منہج سلف پر مار پڑ رہی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی جو نشر و اشاعت ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، یہی منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ، یہ لوگ اپنے منصب کو، عہدوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر، منہج سلف پر اپنے عہدوں کو، منصب کو مقدم کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ یہ آدمی کو حق کے راستے پر چلنے سے، حق کی تابعداری کرنے سے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پھیلانے سے یہ چیز روکتی ہے۔ اگر آدمی اپنی ریاست پر، اپنی سرداری پر اسلام کو مقدم کرے گا نا تو وہ ایسی چلر چیزیں نہیں کرے گا، وہ ایسی چیزیں نہیں کرے گا۔ جب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہدہ طلب کیا تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تسأل الامارہ، عہدہ منصب مت طلب کرو۔ اگر یہ عہدہ منصب، یہ سرداری، یہ ریاست تمہیں خود ہو کر کے مل رہی ہے، یہ خود ہو کر کے تمہارے پاس چل کر کے آ رہی ہے تو اس میں خیر ہوگا، اس میں اللہ کی جانب سے مدد ہوگی۔ اور اگر تم مانگ کر کے لوگے اور اس عہدے کو چھوڑنے کے لیے تمہارا نفس نہیں مان رہا ہے، اس بات پر تمہارا نفس آمدہ نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھ کے اس میں کبھی خیر نہیں ہوگی، اس میں بربادی ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنی سرداری، اپنے عہدے منصب پر اسلامی تعلیمات کو کیا ہے مقدم نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے عہدے کو اسلامی تعلیمات پر مقدم کیا ہے۔ اور جب آدمی اپنے عہدے منصب کو اسلامی تعلیمات پر مقدم کرے گا تو ایسا آدمی ہدایت پر نہیں چل سکے گا۔ یہ چیز آدمی کو ہدایت پر چلنے سے روکے گی، حق کی تابعداری کرنے سے روکے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، دو مثالیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں دی ہے، ایک ہرکر کی مثال اور ایک فرعون کی مثال۔ اب پانچویں چیز کیا ہے؟ آدمی کو ہدایت سے روکنے والی جو چیزیں ہیں اس میں سے پانچویں چیز شہوت اور مال ہے۔ اب یہ شہوت کیا ہے؟ یہ شہوت کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ شہوت کا معنی ہوتا ہے رغبت رکھنا، کسی چیز کی چاہت کرنے کو شہوت کہا جاتا ہے۔ اور امام حافظ ابو بکر عبداللہ بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ یہ شہوت اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ شہوت کا شر اتنا بھاری ہے کہ اسی شہوت نے کتنے ایسے دیندار لوگ ہیں، کتنے ایسے عبادت گزار لوگ ہیں جنہیں ان کی شہوت نے فاسق بنا دیا۔ اور یہ شہوت اتنی خطرناک چیز ہے کہ کتنے ایسے علماء ہیں جنہیں ان کی شہوت نے جاہل بنا دیا۔ اور یہ شہوت کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ کتنے ایسے دیندار لوگ ہیں جنہیں ان کی شہوت نے دین سے باہر نکال دیا۔
میرے بھائیوں یہ شہوت کتنی خطرناک چیز ہے. آپ دیکھیں مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے یہ شہوت آدمی کو حق کے راستے سے روکتی ہے. کفار قریش جب اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا تو کفار قریش جب آدمی ہدایت کے راستے پر چلنے کی خواہش رکھتا تھا تو اس کے پاس اس کی شہوت کے دروازے سے وہ داخل ہوتے تھے اور اس کی شہوت کے دروازے سے داخل ہو کر کے اس آدمی کو اسلام سے روکتے تھے. اب رب نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ کیا ہے؟ بہت بڑی فحش کاری ہے، بدکاری ہے، یہ بہت ہی برا راستہ ہے. جب اللہ نے یہ کہہ کر کے زنا کے قریب نہ جانا، کہہ کر کے زنا کے قریب جانے کے جتنے دروازے ہیں ان تمام دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا. اب آدمی کے اندر یہ شہوت ہوتی ہے، نفسانی خواہشات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. جب وہ عورتوں کو دیکھتا ہے تو اس کا نفس ٹال مٹول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی نفسانی خواہشات کو تسکین دیتا ہے حرام کاری کے ذریعے سے، بدکاری کے ذریعے سے، زنا کاری کے ذریعے سے اپنا منہ کالا کر کے وہ اپنے نفس کو سکون پہنچانا چاہتا ہے. اب جاہلیت میں یہ ہوتا تھا اور کفار قریش اسی شہوت کے راستے سے آدمی کو حق کے راستے پر چلنے سے روکتے تھے. کیسے؟ اب ایک آدمی زنا کاری کو پسند کرتا ہے. اب زنا اس کے لیے سب سے اچھا عمل ہے اور وہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے. اب زنا کاری اس سے نہیں چھڑا جاتا ہے. اب کفار قریش اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام کر دیا ہے. اب اس آدمی کو اتنا سننا ہے، اب وہ اسلام قبول کرنے سے رک جائے گا. اب شراب خور، شراب پینا، اب کوئی آدمی شراب کا رسیہ ہے. اب کفار قریش کیا کرتے تھے؟ اس آدمی کے پاس جاتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا ہے. اب اس آدمی کو اتنا سننا ہے، وہ اسلام سے رک جاتا تھا، وہ ہدایت قبول کرنے سے رک جاتا تھا. یہی وجہ ہے عاشا نامی شاعر جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کے لیے اپنی سواری پر سوار ہو کر کے جاتا ہے تو کفار قریش راستے میں اس سے ملتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. اب عاشا نامی شاعر کو بس اتنا سننا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کی بجائے وہ اپنے راستے کا رخ بدل لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جاؤں گا، اسلام قبول کروں گا تو میں کہاں سے شراب پیوں گا؟ اسلام تو اس کی ممانعت بیان کرتا ہے، اسلام تو شراب کی مذمت بیان کرتا ہے، اسلام تو شراب کی خطرناکی سے بچاتا ہے. اب میں اسلام قبول کروں گا تو شراب کہاں پینے کو مجھے ملے گی؟ تو عاشا نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کی بجائے وہاں سے راستہ بدل لیتا ہے اور دوسری جگہ نکلتا ہے اور اپنی اونٹ سے گر کر کے ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے شہوت. یہ شہوت کا فتنہ آدمی کو اسلام سے، حق کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے اور یہ شہوت آج بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے. یہ شہوت کیا ادھر ادھر ہریالی رنگینی دیکھیں تو ان کی آنکھیں اپنی جگہ پر نہیں ہوتی ہے. انسان اسلامی تعلیمات کو بھول جاتا ہے اور اس شہوت کو پانے کے لیے حرام راستوں کو عبور کرتے ہوئے، حرام راستوں کو پار کرتے ہوئے ہر حال میں اس شہوت تک پہنچ جاتا ہے. تو ہدایت کی تابعداری ایسا شخص کہاں کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے شہوت کو پایا ہے. اب اس کی یہ شہوت اس کو اسلامی تعلیمات پر چلنے سے، عمل کرنے سے روکتی ہے. اسلام تو ہر طرح کی شہوت سے منع کرتا ہے. اب وہ شہوت پر چل رہا ہے تو کہاں وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے؟ اب مال کا فتنہ، یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے. یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے. اگر اس مال کا آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں، کیا ہے، شارع کے حدود میں رہ کر کے اس مال کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو یہ مال آپ کے حق میں بہتر ہے، مفید ہے. اور شریعت اسلامیہ آپ کو مال کمانے سے نہیں روکتی ہے. اور اگر یہ مال آپ کو دین اسلام سے روکتا ہے، حق کی تابعداری کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے تو یہ مال آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے ضرور آزمایا گیا ہے اور میری امت کی آزمائش
یہ مال ہے، یہ مال ہے۔ آدمی کو دیکھو مال آ گیا اس کے پاس تو حق پر چلنا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، اور کہیں سے حرام کاری کے ذریعے سے اس کے پاس مال پہنچ رہا ہے، اب اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اس کو ڈر لاحق ہوگا۔ بھائی اسلام تو ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے، لیکن یہی چیز اس کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ وہ ہر حال میں مال چاہتا ہے، اپنی جھولی کو بھرنا چاہتا ہے، تو وہ کہاں سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا؟ آپ اہل کتاب کی تاریخ کو پڑھیں، اہل کتاب کو اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا ان کے قوم کے جانب سے، جو مال و دولت، جو کھانے کی چیزیں اہل کتاب کے پاس پہنچتی تھی، انہیں اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا، اگر ہم اسلام قبول کریں گے، اگر ہم حق کی تابع داری کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آنا بند ہو جائے گی۔ اگر ہم اسلام لائیں گے تو نہ ہمارے پاس مال و دولت آئے گی، نہ کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی، اور یہی چیز اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ بات درج کی ہے کہ جب وہ کسی کافر کو دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو ان کے آخری کلمات یہی ہوتے ہیں، بھائی آپ نے جتنی باتیں کہی ہے ہم اسلام کی حقانیت کو مانتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اسلامی تعلیمات برحق ہے، لیکن ہم اسلام قبول کریں گے تو ہم شراب نہیں پی سکیں گے، اور اسلام کا قبول کرنا یہ میرے اور شراب کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت بھاری چیز ہے۔ کفار کے یہی الفاظ ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ شراب کے رسیہ ہوتے ہیں، اور جو شراب کا رسیہ ہوتا ہے اس کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب یہ مال دیکھو، کسی کو اسلام کی دعوت دی، یہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی کافر ہے جب اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے، یا اپنی ہی لوگوں کی بات لے لیں تو کیا کہتے ہیں؟ میرے اہل اقارب، میرے رشتہ دار مالدار ہے، اگر میں اسلام قبول کروں گا تو ان کے مال میں سے مجھے کچھ حصہ نہیں ملے گا، اور میری امید ہے کہ میں ان کے مال کا وارث بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہے۔ ابھی حال ہی میں نے ایک ویڈیو سنی، کسی کافر نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ 5 وقتہ جو وضو کرنا ہے ہمارے لیے بڑا بھاری ہے، بڑا مشکل ہے، یہ مسلمان 5 وقت کیسے وضو کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور میں اسلام قبول کروں گا تو یہ میرے لیے بڑی بھاری چیز ہے۔ اس نے ایسے سوالیہ نشان باندھ دیا، اور علماء نے یہ تمام چیزیں اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اگر آدمی شہوت اور مال کا یہ ہو، حریص ہو، اور اس کا داعیہ شہوت کو، مال کو لے کر کے مضبوط ہو، تو ایسا آدمی اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ لوگ جو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ان کو حق کی طرف بلاتے ہیں، اور بلانے والوں کا اگر یہ لوگ کہنا نہیں مانتے ہیں تو یہ زمین میں کہیں بھی بھاگ کر کے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، جو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے ہیں، اگر یہ لوگ ان کا کہنا نہ مانے تو یہ زمین میں کہیں بھی بھاگ کر کے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت سے روکنے والی چیزوں میں سے یہ 5ویں چیز بہت ہی خطرناک ہے، شہوت اور مال کا فتنہ۔ اور اگر شہوت اور مال آدمی کے اندر ہے تو یہ آدمی کو حق کی تابع داری کرنے سے روکتا ہے۔ اور 6ٹھی چیز کیا ہے؟ اہل اقارب، رشتہ داروں کی محبت ہے، یہ بھی آدمی کو حق پر چلنے سے روکتا ہے۔ بھائیوں، اہل اقارب اور رشتہ داروں سے محبت کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، قطع تعلقی، کیا ایک دوسرے سے ناراضگی کرنے سے اسلام منع کرتا ہے؟ اسلام تو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے دائرے میں رہ کر کے کسی سے محبت کر رہے ہیں، کسی سے دوستی بنا رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ اگر وہ محبت، وہ دوستی، وہ رشتہ داری اگر آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکتی ہے تو یہ آپ کی رشتہ داری قابل مذمت ہے، یہ قابل مذمت ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں، اگر میں حق کے راستے پر چلوں، اگر میں اہل الحدیث جو کتاب و سنت کا راستہ ہے اس راستے کو اپنا لوں تو میرے رشتہ دار مجھ سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، مجھ سے الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی صورت ہے جو یہود و نصارہ کے درمیان حائل تھی، یہ صورت یہود و نصارہ کے درمیان حائل تھی۔ یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی شخص
ان کے مذہب کو چھوڑ دیتا تھا تو پوری سوسائٹی اس کی مخالفت کرتی تھی، اس کی دشمن بن جاتی تھی، اس سے بات چیت بند کر دیتے تھے، اس سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، اس آدمی کو قبول نہیں کرتے تھے، اس سے روگردانی کرتے تھے، اس سے اعراض کرتے تھے۔ اور یہ صورت آج مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہے، یہ صورت آج مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہے کہ کہیں میں حق کی تابع داری کر لوں تو میرے رشتہ دار مجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ الگ تھلگ ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ چیز حق کی تابع داری میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اب 6ویں چیز کیا ہے کہ گھر اور اپنے وطن سے محبت کرنا ہے۔ اب گھر اور وطن سے محبت کرنا یہ ایک فطری چیز ہے، اور کون سا ایسا آدمی ہے جسے اپنے گھر سے محبت نہ ہو، جسے اپنے وطن سے محبت نہ ہو؟ ہم سبھی حضرات اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا وطن ہمارے لیے پیارا ہے، عزیز ہے، ہمارے وطن کی مٹی زرخیز ہے، ہمیں محبوب ہے۔ لیکن یاد رہے، اگر یہ گھر اور وطن کی محبت اسلام پر مقدم ہوگی تو یہ چیز آدمی کو حق سے روک دے گی، حق کے تابعداری سے روک دے گی۔ کیوں؟ اسلام کو گھر اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں تمام چیزوں پر مقدم کرنا ہے، اسلام کو ترجیح دینی ہے۔ اگر آدمی اسلام کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتا ہے، مقدم رکھتا ہے، تو ایسا آدمی حق کو قبول کرے گا، حق کی تابعداری میں کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اگر آدمی اپنے گھر کو اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو اسلام پر مقدم کرے گا تو یہ چیزیں آدمی کو اسلام قبول کرنے سے روک دے گی۔ آپ دیکھو کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہیں حکم متلاشی کہا جاتا ہے، انہوں نے کیسا اسلام قبول کیا؟ ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان اسلاف امت کی سیرت سے بھاگتے ہیں، کسی اور کو آئیڈیل نمونہ بنائے بیٹھتے ہیں۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حق کو کیسے قبول کیا۔ حق کے راستے میں جتنی تکلیفیں ان کے سامنے آئی، تمام تکلیفوں کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے برداشت کیا، اور اپنے نفس کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، اپنے نفس کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ اور آج ہمارے نوجوان اپنے نفس سے جہاد کرنے کی بجائے سڑکوں پر آتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، خروج کرتے ہیں، حکومتوں کے خلاف نعرے بازیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کو اپنے نفس سے لڑنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح غائب کریں گے، صبح کی نماز چھوڑیں گے، نرم گرم بستر میں سوئے رہیں گے، اور صبح سویرے اٹھیں گے، جیسے ہی صبح کی روشنی ان کی آنکھوں پر پڑے گی ہاتھ میں فون لیں گے، سعودیہ میں یہ ہو گیا، سعودیہ میں وہ ہو گیا، سعودیہ میں یہ نہیں ہونا تھا، سعودیہ میں ایسا ہونا تھا۔ یہاں بیٹھ کر وہاں کے فیصلے کریں گے، یہاں بیٹھ کر وہاں کے فیصلے کریں گے۔ اگر آدمی کو اپنے نفس سے لڑنا نہیں آئے گا نا، وہ آدمی حق کو قبول نہیں کرے گا، وہ آدمی حق پر نہیں چل سکے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب بات قبول اسلام کی آئی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی کمائی ہوئی تمام دولت اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ چھوڑا نہیں چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے کمائے ہوئے مال کو ترک کر دیا۔ کیوں؟ اسلام کے لیے۔ اگر مال نہ چھوڑتے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر کی محبت ان کے دل میں جکڑی رہتی تو وہ کہاں اسلام قبول کرتے؟ چھوڑے نہیں چھوڑے، سب چھوڑا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اسلام قبول کرنے کے لیے اسلام کو سب پر مقدم کر کے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، ہاں اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑا، اپنا مال چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے۔ یہی سچے پیروکار ہے۔ آج بتاؤ، کیا کبھی ایسی صورتحال آئے گی تو آپ تیار ہوں گے؟ آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو نفس کے ساتھ جہاد کرنا نہیں آتا ہے، بس آپ بغاوتوں پر آمدہ ہو چکے ہیں، آپ خروج کرنا اتنا جانتے ہیں۔ سڑکوں پر کسی نے بلایا، کسی کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے نعرے بازیاں کرتے رہیں گے، جذبات میں بہتے رہیں گے۔ جو سب سے اہم چیز ہے
اسی کو آپ نے بھلا دیا ہے، اسی کو بھلا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کی حق کی تابعداری کو تمام چیزوں پر مقدم کرنا ہے، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے مال پر، تمام چیزیں اس پر کیا کرنا ہے؟ اسلام کو، حق کے تابعداری کو مقدم کرنا ہے۔ اور آدمی اپنے گھر پر اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس پر اسلام کو اور حق کے تابعداری کو مقدم کرے گا تو ایسے آدمی کو اسلام پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس بات کا خیال کرتا ہے، سوچتا ہے، ڈرتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں اسلام کے لیے تو میں غربت کی زندگی گزاروں گا، یہاں تو میرے پاس سب کچھ ہے، میں اس کو چھوڑ کر کے کیسے جا سکتا ہوں؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی یہ خیال کیا؟ نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے ہر حال میں اسلام کو مقدم رکھا اور اسلام کی تابعداری میں کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی۔ تو یہ حق کے راستے سے روکنے والی چھٹی چیز ہے کہ آدمی اپنے گھر اور اپنے وطن کو اسلام پر مقدم کرے۔ تو اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو وہ حق کی تابعداری نہیں کرے گا۔ اور ساتویں چیز جو ہے آبا و اجداد پر تانا زنی کا خوف، آبا و اجداد پر تانا زنی کا خوف۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں حق کو قبول کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کروں گا تو میرے آبا و اجداد پر، میرے بڑے بڑکوں پر عیب لگ سکتا ہے، میرے بڑے بڑکوں پر عیب لگ سکتا ہے، نشان لگ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو ابو طالب اور ان کے ہم مثل لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکے رہی۔ انہوں نے یہ خیال کیا، یہ سوچا اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے آبا و اجداد پر عیب لگ سکتا ہے، اور ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے آبا و اجداد کے عقلوں کو بے وقوف ٹھہرانے کے مترادف یہ چیز ہو جائے گی۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا سے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا جان اس کلمے کو پڑھو، میں اس کلمے کی بنیاد پر رب العالمین کے یہاں حجت دلیل پکڑوں گا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر اسلام کے اہل اسلام کے دشمن بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کون؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ابو طالب سے کہہ رہے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم ان کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ قال ابو طالب آخر ما کلمہم، ابو طالب کا جو آخری کلمہ تھا یہی علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہی وجہ تھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا، ان کے باپ داداؤں پر تانا زنی کا خوف انہیں تھا، اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو طالب نے کہا کہ اگر مجھے میرے آبا و اجداد پر لعن طعن کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کلمہ اسلام کے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی حقانیت میں جانتا ہوں اور مجھے میرے آبا و اجداد کا ڈر و خوف نہ ہوتا کہ باپ داداؤں پر بعد میں لوگ تماشے بنائیں گے، اس نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کے دین سے پھر گیا، اس بات کا ڈر خوف مجھے نہ ہوتا تو میں برملا طور پر اسلام کی موافقت کرتا، اسلام کی موافقت کرتا، اسلام کے ساتھ چلتا۔ ابو طالب نے کہا کیوں؟ انہیں ڈر تھا، خوف تھا، اسی لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہدایت سے روکنے والی چیزوں میں سے ہے کہ کیا آدمی اس بات کا ڈر و خوف محسوس کرے کہ ہمارے بعد ہمارے آبا و اجداد پر تانا زنی ہو سکتی ہے۔ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب انہیں اس چیز کی طرف بلایا جاتا ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، آؤ اس چیز کی طرف، آؤ رسول کی طرف، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی راستے پر پایا ہے۔ گرچہ ان کے آبا و اجداد نہیں جانتے تھے، وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی آدمی کیا کہتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی راستے پر پایا ہے۔ بھائیوں، آپ کے سامنے یہ بات کھل رہی ہے، واضح ہو رہی ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کا راستہ
گمراہی کا راستہ تھا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آپ کے باپ دادا جس راستے پر چلتے تھے وہ ہدایت کا راستہ نہیں تھا، وہ گمراہی کا راستہ تھا۔ اس کے باوجود آپ کون ہوتے ہیں ان کے راستے پر چلنے والے؟ آپ کیسے ان کے راستے پر چل سکتے ہیں؟ اتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل چکی ہے، تو پھر کیوں اندھی محبت، اندھا اعتقاد، یہ کیوں ان کے قدموں کے پیچھے آپ کو لے کر کے جاتا ہے؟ بھائیوں، ایک بچے کو بھی یہ باتیں سکھائی جائے گی نا، ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا، لیکن بڑے بزرگوں کی زبانوں پر آج بھی یہی الفاظ ہے، بڑے بڑھ کے، بڑے بڑھ کے، بڑے بڑھ کے۔ کیا کیا بڑے بڑکوں نے؟ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے بڑے بڑکے گمراہی کے راستے پر تھے تو آپ ان کی محبت میں گمراہی کے راستے پر چلو گے؟ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید ایسے راستوں کی مذمت بیان کر رہا ہے اور آدمی کو صحیح راستہ، کتاب و سنت کا راستہ، ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے۔ آپ پر آپ کے بڑے بڑکوں کی گمراہی واضح ہو چکی ہے، تو بڑے بڑکوں کے پیچھے مت چلو، کتاب و سنت کے راستے پر چلو۔ اگر بڑے بڑکوں کی باتیں آپ کی زبانوں پر ہوں گی تو یہی سبب پھر بن جائے گا آپ کو ہدایت سے روکنے کے لیے، جو ابو طالب اور ان کے ہم مثل لوگوں کے لیے بن گیا۔ یہی سبب تھا، اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب ہدایت سے روکنے والی چیزوں میں سے 9ویں چیز جو ہے، شاید گنتی میں آگے پیچھے ہو گیا ہے، 9ویں چیز جو ہے وہ ہے اگر کوئی دشمن اسلام قبول کر لیتا ہے یا حق کی تابعداری کرتا ہے۔ یہ عناوین بڑے دقیق ہے، علمی عناوین ہے، مختصر میں اپنے اس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب دو دشمن ہیں، یا عورتوں میں سے لے لیں، کوئی 2 دشمن ہیں، اتنی خطرناک دشمنی ہے ان لوگوں کی، اتنی خطرناک، اگر ان کا دشمن کسی جگہ پر بیٹھا ہے تو وہ اس جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کا دشمن کسی راستے سے چلتا ہے تو وہ اس راستے سے چلنا پسند نہیں کریں گے، اور یہ چیز بھی آدمی کو قبول حق سے، اسلام کو قبول کرنے سے یا حق کی تابعداری سے روکتا ہے۔ کیسے بتاؤں؟ اب یہ 2 دشمن ہیں، اب ان کی دشمنی بڑی شدید ہے۔ یہود و نصارہ کو لے لو، یہود و نصارہ کی دشمنی بڑی شدید تھی، بڑی خطرناک تھی، یہ مثال ہے۔ اور یہود نصارہ کے سامنے یہ بات کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو جانتے تھے۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہے، ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے درس میں اس بات کو سنا ہے کہ یہود نصارہ یہود کے بڑے دشمن تھے، اور یہود کیا ہے، نصارہ کو اس بات کی دھمکی دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین نبی کا کیا ہے، ظہور فرمانے والا ہے، نبی کو مبعوث فرمانے والا ہے، اور ہم اس نبی کے ساتھ مل کر کے تم سے قتال کریں گے، تمہیں ماریں گے۔ لیکن ہوا یوں، یہ دونوں بڑے خطرناک دشمن تھے، لیکن ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ اسلام کے لیے سبقت کر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ایمان لا گئے۔ اب نصارہ کا ایمان لانا یہودیوں کی دشمنی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اب ان کے دشمن نے اسلام قبول کیا ہے، ان کے دشمن کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لائے، وہ اسلام سے رکے رہے۔ اور آج بھی اگر یہ صورتحال ہے کہ 2 دشمن ہے، اور ان کے 2 دشمنوں میں سے کوئی آدمی اہل حدیث بن جاتا ہے، کوئی آدمی سلفی بن جاتا ہے، اور ہم نے مساجد میں دیکھا ہے، جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، 2 دشمن ہے۔ اب وہ دشمن نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وقت پر آتا ہے، وقت پر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دروس میں بیٹھتا ہے، تو دوسرا دشمن کیا ہو جائے گا، اس کی وجہ سے مسجد کو آنا چھوڑ دے گا۔ ہاں، یہی ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال یہود و نصارہ کے اندر باقی تھی، قائم تھی، کہ نصارہ یہود کے سخت دشمن تھے۔ یہود نے اسلام قبول کر نصارہ نے اسلام قبول کر لیا تو یہود اسلام سے باز رہے، اسلام کی دولت سے محروم رہے، اسلام کی دولت سے پیچھے رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خطرناک صورتحال ہے، 2 دشمنوں کا کیا ہے، آپس میں لڑنا۔ ایک دشمن اسلام قبول کرے گا، ایک دشمن حق کی تابعداری کرے گا، تو دوسرا دشمن اپنے دشمن کو دیکھ کر کے حق کے راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو روکے گا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ وقت ہو رہا ہے۔ اب 10ویں صورت کیا ہے جو آدمی کو ہدایت سے روکنے والی جو چیزیں ہیں، موانع ہدایت جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں سے 10ویں چیز عادات ہے، تقالید ہے، منشا ہے، رسم و رواج ہے۔ اور بھائیوں، ہمارا پورا کا پورا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارے اہل و عیال، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، سب کی بات کر رہا ہوں، سب کے سب ان رسم و رواج کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔
शाज़ और नादिर ही लोग जिन्हें उंगलियों पर गिना जाता है वो बचे हुए हैं इससे। अक्सरियत रस्म व रिवाज में मुब्तला है, अंधी तकालिद में मुब्तला है, और ये आदमी को हक के रास्ते पर चलने से ये चीज़ें रोकती है। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इन्होंने जाहिलियत में डूबे हुए मुआशरे को उठा करके इल्म से आरास्ता किया। आज इल्म आप लोगों के पास नहीं है, इल्म से दूर है आप, इसीलिए हिदायत से रोकने वाली चीज़ों में से पहली चीज़ यही बयान की गई थी। आदमी के अंदर इल्म ना होना, मारिफत की कमी, ये आदमी को हक से रोकता है। तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जाहिलियत में, रस्म और रिवाज में, अंधी तकलीद में डूबे हुए मुआशरे को उठा करके इल्म से आरास्ता कर दिया। उस मुआशरे को भाइयों, आदमी का एक तबीयत से दूसरी तबीयत की तरफ मुंतकिल होना ये बहुत भारी चीज़ है। आदमी रस्म व रिवाज में डूबा हुआ है, अब उस रस्म व रिवाज को छोड़ करके हकीकी इस्लाम की तरफ चलना ये बड़ी भारी चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत में डूबे हुए मुआशरे के अंदर एक नई ज़िंदगी, नई रूह, पाकीज़ा रूह फूंक दी। भाइयों, आदमी क्या समझता है कि सिर्फ ज़ाहिरी टिकटॉक रहने से ही आदमी का पहचान हो जाएगी। भाइयों, उसका बातिनी भी पाक व साफ होना चाहिए। आदमी यहाँ आएगा लंबी लंबी दाढ़ियाँ छोड़ करके, टोपियाँ पहनेगा, वही आदमी अगर रस्म व रिवाज में डूबा हुआ है, उसका बातिन बदअकीदगी में मुब्तला है, तो क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा देगा? आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है ये चीज़। इसीलिए मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुआशरे को जो रस्म व रिवाज में डूबा हुआ था, जो कहता था, जो कहा करता था कि हमने अपने बाप दादाओं को इसी पर पाया है और हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके नक्शे कदम की क्या है, उनके नक्शे कदम की पैरवी करेंगे, जो मुआशरा ये कहा करता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे को वहाँ से उठा करके किताब व सुन्नत से आरास्ता किया और उसी के मुताबिक वो कुरान व हदीस पर चलते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत, आज इस बात की ज़रूरत है, शिद्दत के साथ इस बात की ज़रूरत है कि मैं और आप इन रस्म व रिवाज की जो जड़ें हैं, उन जड़ों को काट दिया जाए और खालिस किताब व सुन्नत की तालीमात को लोगों में आम किया जाए। अगर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम नहीं करेंगे, जो क्या है, गांव, मुआशरा, कबीला, ख़ानदान वाले रस्म व रिवाज जो पहले से चला आ रहा है उसी पर चलते रहेंगे, तो मुआशरे की इस्लाह कैसे हो सकती है? हम मुआशरे को कैसे सुधार सकते हैं? मुआशरे को सुधारने के लिए ज़रूरत है कि सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें। इस काम को सबसे पहले, इस काम की इब्तिदा हम अपने घर से करें, हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें और लोगों को हिदायत का जो रास्ता है वो बताए और हिदायत से जो रोकने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें भी लोगों के सामने बयान करें, उन्हें बताए कि भाई ये रस्म व रिवाज, अंधी तकलीद आदमी को हिदायत से रोक देती है, हक़ की ताबेदारी करने से रोक देती है। अज़ीज़ान मिल्लत, हिदायत को पाने की तो बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से क्या है, अभी ये लंबा चौड़ा उन्वान हो जाएगा, उसमें से दुआ है। उनमें से क्या है? दुआ है। आदमी को कसरत के साथ इस बात की दुआ करनी है और 5 वक्ता नमाजों में जो क्या है, बतौर फ़र्द 17 रकात में आदमी इस बात का एहतिमाम करता है, नहीं करता है, अल्लाह से मांगता है नहीं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इस बात की ज़रूरत मुझको और आपको है और उसकी जो कैफियत है, उसकी जो रूहानियत है, उसी के साथ अल्लाह से मांगे। कहीं ध्यान और रस्म व रिवाज में डूबे रहेंगे, रस्म व रिवाज को छोड़ने पर आपका दिल आमदा नहीं हो रहा है, आप कोशिश नहीं करेंगे और अमल में नहीं लाएंगे इन चीज़ों को, तो कैसे आपको हिदायत मिलेगी? आपको हिदायत नहीं मिल सकती है। दूसरी सूरत क्या है हिदायत को पाने की? कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना है, कुरान मजीद में तदब्बुर करना है कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे असालिब के ज़रिए से इस उम्मत को आगाह किया है, क्या तरीका है, क्या उसलूब है रब्बुल आलमीन का। आदमी को गौर व फिक्र करना चाहिए कुरान मजीद में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर चलना चाहिए, अकली बसीरतों से देखना चाहिए कि हक़ का रास्ता क्या है, गुमराही का रास्ता क्या है। ये हिदायत को पाने के असबाब है। जिस तरह आदमी बीमार पड़ जाता है तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। अब उस बीमारी से सेहत याबी के लिए, शिफा पाने के लिए जो असबाब है, उन तमाम असबाब को अपनाता है, नहीं अपनाता है। अब जब आदमी हिदायत को पाने के लिए जो असबाब है उन असबाब को अमल में ना लाए, कोशिश ना करे, तो उस आदमी को हिदायत मिलेगी। आदमी मेहनत ना करे, उसके अंदर लगन ना रहे, तड़प ना रहे हिदायत को पाने की, हक़ के रास्ते पर चलने की, तो वो कैसे हिदायत के रास्ते को कबूल करेगा?
وہ ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے، اس کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے ہدایت کے راستے کو پانے کی، اور ہدایت کی جو باتیں اس کے سامنے آتی ہے ان باتوں پر اس کو سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے، جھک جانا چاہیے، چون چرا کی گنجائش یہاں پر باقی نہیں رہتی ہے۔ بھائیوں یاد رکھیں، موانع ہدایت یہ بہت سارے ہیں، جس سے کیا ہے آدمی کی جو دلی بصیرت ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ گرچہ کیا ہے آدمی کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہے، لیکن جو دلی بصیرت ہے وہ آدمی کی اندھی ہو چکی ہوتی ہے، اسی لیے آدمی حق کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ موانع ہدایت بہت سارے ہیں 10 موانع ہدایت، کل 10 موانع ہدایت، یعنی ہدایت سے روکنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے، جو آدمی کو قبول اسلام سے حق کی تابعداری سے روکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت کی کمی، یعنی آدمی کے پاس علم نہ ہونا، یہ آدمی کو حق سے روک دیتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عدم اہلیت، آدمی کے اندر نااہلی کا پایا جانا، اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ حق کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن قبول کرنے کی جو طاقت، جو کیپیسٹی ہے وہ آدمی کے اندر نہیں ہوتی ہے، تو آدمی حق کو دیکھ کر سن کر کے قبول نہیں کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز تکبر اور حسد ہے، تو یہ آدمی کو حق سے روکتا ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید کے دلائل، احادیث مبارکہ کو اس پر سنا ہے۔ اور چوتھی چیز جو آج ہم نے بیان کی ہے وہ یہ ریاست اور سرداری ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے جو آدمی کو ہدایت سے حق کے راستے سے روکنے والی ہے؟ وہ شہوت اور مال ہے، یہ آدمی کو حق سے روک دیتی ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے جو آدمی کو حق کی تابعداری کرنے سے روکتی ہے؟ وہ ہے اہل اقارب اور رشتہ داروں کی محبت۔ اور ساتویں چیز جو آدمی کو ہدایت سے حق کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے وہ کیا ہے؟ گھر اور وطن کی محبت ہے، یہ آدمی کو حق کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے۔ آٹھویں چیز جو آدمی کو حق کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے وہ ہے آبا و اجداد پر طعنہ زنی کا خوف، یہ آدمی کو حق کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے۔ اور نویں چیز جو آدمی کو حق کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے وہ ہے دو دشمنوں کا آپس میں بھیڑ جانا، دو دشمنوں کی آپس میں شدید نفرت، یہ آدمی کو حق کے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہے۔ اور 10ویں اور آخری چیز جو آدمی کو حق کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے وہ ہے رسم و رواج، منشا، عادات، اندھی تقالید، یہ آدمی کو کیا ہے؟ قبول اسلام سے حق کے راستے پر چلنے سے روکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آدمی کے درمیان اور حق کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور آدمی کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے رب العالمین مجھ کو اور آپ کو ان باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اگر یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ میں اور آپ ان تمام بیماریوں کو، ان تمام خطرناک صورتوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں اور حق کے لیے سرگرم رہے، ہدایت کو پانے کے لیے سرگرم رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اور جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں جہاں ہمارے بھائی اندھیروں میں، ظلمات میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں رب العالمین مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائے، مجھ کو اور آپ کو ذریعہ بنائے کہ میں اور آپ ہمارے ان بھائیوں کو اندھیروں سے نکال کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات پر لانے والے بنے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔